تم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، اپنے بھائیوں کو گناہوں سے نہ روکا، منکر سے نہ روکا، لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیا، دین کی صحیح باتیں نہ بتائی، اگر تم نے یہ فریضہ ادا نہ کر دیا تو لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ کے عذاب، اللہ کے لعنت کا دروازہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کھول دے گا۔ ایک آدمی بتائے آج کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح اپنے بیٹوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جگایا ہوگا؟ اپنے پڑوسی تو جانے تھے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کیا تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث بتا رہا، او لا یبعثن علیکم، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ عذاب اوپر سے نازل کر دے گا۔ نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی ٹینشن ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی مشکلات آتی تو صحیح سنن ابی داؤد کی روایت، قام الی الصلاۃ، وضو کرتے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اور بڑی مشہور وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، لوگوں کتنا بھی ٹینشن رہے لیکن ہمارے ساری ٹینشن اور الجھن کا علاج میرے رب نے نماز میں بنایا ہے۔ اور ہم تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ بڑا نیند نہیں آتی، ٹینشن ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، آج تعویذ و گنڈے سے علاج کرنا چاہتا ہے مسلمان۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں سورۃ التوبہ کی ایک بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے ہم کچھ باتیں رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو سننے کے ساتھ یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اگر انسان اللہ اس کے رسول کی بات سنے، سمجھ لے اور پھر بھی اس پر عمل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑا مجرم شمار ہوتا ہے۔ آج فجر کی نماز میں ہمیں سے بہت سارے ساتھیوں نے الحمدللہ جماعتی احباب جو ہیں جہاں بھی پڑھے ہوں گے اپنی مسجد میں تقریباً عرصے دراز سے ہمارے سلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ حضرات نے سنا ہوگا اور ہمیشہ سنتے ہیں،
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا اس مفہوم کی آیت بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم زیادہ وارننگ دینے والی تقریباً سورۃ الکہف کے اندر بھی ہے، اور سورۃ الکہف بھی جمعے کو ہمیشہ پڑھنے کا رواج ہے ہمارے ہاں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ مطلب سب سے بڑا ظالم وہ ہے، ہمارے ہاں سب سے بڑا ظالم ہوگا جو پورے کرنول سٹی کے سب سے بڑا بدماش ہو، حرام کار، حرام خور اس کو، لیکن اللہ کیا فرماتے نہیں، اس سے بڑا ظالم اور ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس شخص سے بڑا ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے جس کو رب کی آیات پڑھ کر کے سنائی جائیں، سمجھایا جائے، بتایا جائے، نصیحت کی جائے، لیکن ثم اعرض عنہا، سن لینے کے بعد بھی اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ دیکھیے کتنی عجیب سے بات، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، رب کی آیات، رب کا پیغام، رب کے نبی کا پیغام سنایا جائے، نصیحت کی جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے، لیکن ثم اعرض عنہا، سن لیا، سننے کے بعد اس نے قبول نہ کیا، اپنی اصلاح نہ کی، تو اس سے سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور ظالم بھی کیسے؟ اللہ فرماتے انا من المجرمین منتقمون، دنیا کے گنہگاروں کو تو چھوڑ دیں لیکن اس مجرم سے ہم ضرور انتقام لیں گے۔ انا من المجرمین منتقمون، یقیناً تاکید کے ساتھ ہم ایسے مجرموں، ایسے گنہگاروں کو ہم ضرور سزا دیں گے، انتقام ضرور ان سے لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، سورۃ التوبہ کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک چیز۔ نمبر 2، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ نمبر 3، ویقیمون الصلاۃ۔ نمبر 4، ویؤتون الزکاۃ۔ نمبر 5، ویطیعون اللہ ورسولہ۔ 5 عمل مومن کرتا ہے۔ اس آیت میں 5 اعمال بتائے گئے، اور اللہ نے فرمایا جو شخص ان 5 باتوں پر عمل کرے گا اولئک سیرحمہم اللہ، یہی اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ اپنی رحمتیں ہمیشہ نازل کرے گا۔ آج ہم پریشان ہیں دنیا کے اندر، آخر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ تو اس آیت کو سنیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق نہیں ہیں۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، لا یخلف المیعاد ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہماری مدد نہیں ہو رہی ہے تو شاید مسٹیک ہماری جانب سے، اوپر والے کی جانب سے نہیں ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ۔ اب 5 باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن اور مومنہ عورتیں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو دوست کے معنی میں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کو دوست ہے۔ نمبر 2، ولی جو ہے جس کی جمع اولیاء ہے، ولی کے دوسرے معنی آتے سرپرست اور نگرانی کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا۔ اسی لیے اسکول میں آپ جاتے ہیں بچوں کو داخل کرنے کے لیے، تو اگر اردو میں فارم بھرنا ہے پتہ لکھا جب اس کا ولی کون ہوگا، اگر نکاح کرنا ہو تو کھانا ہے اس لڑکی کا ولی کون ہے، سرپرست کون ہے۔ تو 2 معنی ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اب دونوں معنی آپ سمجھیں، ہر مسلمان، ہر مومن دوسرے مومنوں کا، ہر مومنہ عورت دوسری مومنہ عورتوں کا، یہ دوست ہیں، ہمدرد ہیں، ان کے ہر دکھ درد میں کام آنے والے ہیں۔
नंबर 2 उनके जिम्मेदार हैं, उनके सरपरस्त यानी उनके जिम्मेदार हैं। क्या जिम्मेदार हैं? अगर कोई परेशानी है तो साथ देते हैं, कोई गुनाह कर रहा है तो मना करते हैं, कोई बुराई कर रहा है तो रोकते हैं, कोई नेकी में कोताही करने उसकी तरबियत के जिम्मेदार हैं। जैसे मैंने कहा बच्चा दाखिल करते हैं तो पूछा वली अम्र लिखा जाता है, इसका वली कौन है, सरपरस्त कौन है। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ने दुनिया के सारे अहले ईमान को एक रिश्ते में जोड़ दिया, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, एक दूसरे के जिम्मेदार हैं, एक दूसरे के सरपरस्त हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, फरमाया अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, हर मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। अल्लाह अकबर। जवामिउल कलिम, आज जुमे का दिन है। आईना का काम क्या है दोस्तों? आप नहाए धुले तैयार किए, बाल बनाए, सब कुछ, आने के पहले पहले आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। जुमा पढ़ने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बाल रह गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर का बटन नीचे, नीचे का बटन ऊपर लग गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कहा कोई कपड़े में खामी रह गई होगी। आपके तमाम जिस्मानी उयूब और कमी को वो आईना बता देता है। अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, बड़ी अजीब से मिसाल अल्लाह के रसूल ने दी। अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, हर मोमिन दूसरे मोमिन का आईना है। आईना का क्या काम क्या है? आपके ऐब को जाहिर कर देना, आपके ऐब को बता देना, आपकी जिस्मानी कोताहियों को निशानदेही का बता देता है। अब आप बताएं इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? प्यारे नबी कहे मोमिन मोमिन का आईना है। अब मोमिन समझ ले कि हर मोमिन समझे कि हमारे ऐब, हमारे अकीदे में, हमारे अमल में, हमारे गुफ्तार में, हमारे किरदार में, हमारे अखलाक में क्या शैतान ने ऐब बुराई पैदा कर रखा है। आदमी को कभी अपना ऐब नजर नहीं आता। अब मोमिन को कैसे पता चलेगा? उसका मोमिन भाई बताएगा। क्यों? इसके ऐब की, अकीदे की, अखलाक की, किरदार की, अमल के ऐब को जाहिर करने वाला, निशानदेही करने वाला मोमिन भाई है। वल मुमिनून वल मुमिनात बादहुम औलियाउ बाद। दुआ करो अल्लाह हम सबके एक दूसरे का आईना बना दे। ये बड़ी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। जब आपने समझ लिया तो आईना, ये भी समझें, आईना के सामने खड़े होते हैं, आईने ने जितना ऐब बयान किया, आईना तोड़ते नहीं, ना तो आईना पर गुस्सा होते हैं आप। बल्कि अगर इंसान होता तो थैंक यू करता कि आईने साहब शुक्रिया, क्यों आपने मेरे ऐब को बता दिया। आपके जिस्म से के अंदर, जिस्म सर से लेकर के पैर तक अगर कोई भी ऐब है, आईना आपको दिखा देता है। आप अपनी इस्लाह करते हैं, आईने पर गुस्सा नहीं होते, आईना तोड़ते नहीं। अब आप बताएं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे आप आईना है। हमारे गुफ्तार में, हमारे किरदार में, हमारे अकीदे में, हमारे मनाज में, हमारे अमल में, हमारे चाल चलन में अगर कोई ऐब है आप बता दें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्यों? आईने ने काम किया, हमारे ऐब को बता दिया। हमें इस्लाह करनी चाहिए और सामने वाला का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मामला कुछ है, हम लड़ना शुरू कर देते। आपको क्या पड़ी? हम कुछ भी करें, आपको क्या पड़ी? और ये रोशन ख्यालों का जमाना है। अगर कोई आईना है, अपने भाई का क्या ऐब जाहिर करे और भाई अकड़ जाए तो 10 आदमी आएंगे, उसको नहीं टोकेंगे। भाई इनकी जिम्मेदारी है, आपके आईना है, आपके अंदर जो कमी देखी ये बता दिए। आपका काम कबूल कर लेना है, ना कि इनसे लड़ना है। आज ये नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या कहेंगे, अरे भाई बेला वजह छेड़ करके आप क्यों छेड़ते हैं, जो करा करने दे, आपको क्या जरूरत। यानी समझाने व आईना को तोड़ना चाहते हैं, आईना को ऐब दर निकालते हैं। नंबर 2 मेरे भाई, और आप अच्छी तरह से समझें, आईना कब आपको आपका ऐब जाहिर करता है? आईना आपका ऐब कब जाहिर करता है? आपकी टोपी टेढ़ी है, आपने सुरमा लगाया कहीं ज्यादा लग गया है,
آپ کے 2-4 بال بکھرے رہ گئے ہیں، آپ کا کپڑا بٹن نہیں لگا ہوا ہے، یہ کب بتاتا ہے؟ جب آئینہ بالکل صاف ہو، آئینہ صاف ہو۔ اگر آئینہ خراب ہو گیا ہے تو اس آئینے کو اٹھا کے پھینکتے ہیں، کیوں؟ آئینہ کام نہیں کر رہا ہے۔ آئینہ تو ہے لیکن کام اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ وہ صاف نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آئینہ بننا ہے تو ہر مومن کے لیے اپنے دل کو صاف کریں گے تب آئینہ رہیں گے۔ اگر اس سینے کے اندر دل میں کینہ کپٹ، بغض نفرت ہو، اگر کوئی دشمنی عداوت ہوگی تو یہ آئینہ کبھی کام نہیں کرے گا، اور اللہ نے جو مومن کا آئینہ مومن کو بنایا ہے وہ کام نہیں ہوگا، ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ یہی وہ چیز ہے میرے بھائیوں جس کے متعلق اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ دوسری چیز میرے بھائیوں، اللہ نے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، مومن اپنے مومن بھائیوں کو ہمیشہ بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ دوستو یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلائی کا حکم دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 3 یا اسی کے دوسرا حصہ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، آدمی یا تو نیکی میں کوتاہی کر رہا ہے یا نیکی بہت کر رہا ہے لیکن برائیوں میں مبتلا ہے، تو مومن کی ذمہ داری میرے بھائیو آپس میں جو تعلق ہے اس تعلق کا سب سے پہلا مرحلہ، سب سے پہلے ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہمیشہ اپنے بھائیوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے ان کو روکنا، اور یہی دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، اللہ نے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں بھیجا ہے۔ یہ ترجمہ ذرا یاد رکھیے گا، عام طور پر ترجمہ کہ لوگوں کے لیے، کیا مطلب؟ لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ اس امت کا دنیا میں آنے کا بہت بڑا مقصد ہے امر بالمعروف، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، اور نمبر 2 وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہاری ذمہ داری ہے، خیر امت کا سبب ہے کہ تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو۔ اسی لیے میرے بھائیو یہ ایک فریضہ ہے، پورے دین اسلام کا دار و مدار فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر ہے، اور اس میں کوتاہی بہت بدترین چیز ہے۔ کل تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حج میں گئے، حج سے فارغ ہوئے تو ایک خطبہ دیا تھا۔ خطبے کے اندر فرمایا اے دنیا کے آئے ہوئے حاجیو، یاد رکھنا اللہ نے تم کو خیر امت بنایا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ شرط پوری کرو گے تو تم خیر امہ رہو گے، اگر وہ شرط نہیں پوری کرو گے تو تم شر امہ بن جاؤ گے، شر امہ بن جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کیا شرط ہے؟ تو یہی سورۃ آل عمران کی آیت تلاوت کی کہ اللہ نے فرمایا کل تم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تم کو بہترین امت بنایا ہے۔ کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور فائدہ یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر امت بننے کے لیے شرط رکھی ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ پھر آگے کہتے ہیں اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا نہ کیا، اللہ نے فرمایا تم کو اللہ نے خیر امت بنایا، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرتے رہو گے، اگر یہ وعدہ تم پورا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ شر امت بنا دینا۔ اور لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر جیسے اللہ نے لعنت بھیجی،
ایسے اللہ رب العالمین تمہارے اوپر لعنت کا دروازہ کھول دے گا۔ میرے بھائیو، بڑی اہم چیز ہے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو میں نے اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا، منبر پر تشریف لائے اور بڑے ہی خوفناک انداز میں آئے، چہرے کی رنگت بدلی ہوئی، بہت ہی پریشان، سیدھے آ کر کے منبر پر تشریف لے گئے۔ جب آپ منبر پر گئے تو جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، اصحاب صفہ اور دوسرے لوگ، سب کے سب آ کر کے منبر کے پاس اکٹھا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں، ابھی اللہ کا پیغام آیا ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم امر بالمعروف کا فریضہ ادا کرتے رہو گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو گے اور برابر لوگوں کو برائی سے روکتے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف، لام تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، ضرور بھی ضرور اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اللہ کی لعنت، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، تو صرف ایک راستہ ہے، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو گے اور بھلائی کی امر بالمعروف، نیکی کی دعوت دیتے رہو گے اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہو گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، اللہ اکبر، اگر تم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا، اپنے بھائیوں کو گناہوں سے نہ روکا، منکر سے نہ روکا، لوگوں کو نیکی کا حکم نہ دیا، دین کی صحیح باتیں نہ بتائی، اگر تم نے یہ فریضہ ادا نہ کر دیا تو لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ اللہ کے عذاب، اللہ کے لعنت کا دروازہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کھول دے گا۔ اور کیسے کھولے گا؟ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اگر تم نے فریضہ چھوڑا تو ممکن ہے اللہ آسمان سے کوئی عذاب نازل کرے، یا آسمان سے عذاب نازل نہ کرے، او من تحت ارجلکم، جس زمین پر چلتے ہو قدموں کی نیچے والی زمین سے اللہ کوئی عذاب نازل کر دے، او تیسرا او یلبسکم شیعا، یا اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں لڑا دے، ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو سزا دیتا رہے۔ ہر وہ فرقہ جس کے پاس پاور ہے مظلوم فرقے پر ظلم کر دے، او یلبسکم شیعا، اللہ تعالیٰ تمہیں لباس پہنا دے گا تفرقے کا، آپس میں جھگڑے لڑائی کا لباس پہنا دے گا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا عذاب ہے دوستو۔ تو اللہ کہیں ایسا تو نہیں یہ سارا اوپر کا عذاب، کبھی نیچے کا عذاب، کبھی غیر قوموں کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہو، طرح طرح کی مشکلات آئیں اور طرح طرح کا بل پاس کیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے فریضے امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑا ہے۔ ایک آدمی بتائے آج کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے صبح اپنے بیٹوں کو بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جگایا ہوگا، اپنے پڑوسی تو جانے تھے، اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، تو اللہ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حدیث بتا رہا، او لا یبعثن علیکم، اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ عذاب اوپر سے نازل کر دے گا۔ پھر عذاب جب نازل ہوگا، اللہ ثم لتدعنہ، رو رو کر کے دعائیں کرو گے، لیکن اللہ فلا یستجیب لکم، تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو سنن کی روایت بسند صحیح، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے عذاب نازل کرے گا اور تم رو رو کر کے دعائیں کرو گے، اللہ تعالیٰ بڑا ظلم ہم پر ہو رہا ہے، اللہ بڑی مصیبتیں ڈالی جا رہی ہیں، مساجد ڈھائی جا رہی ہیں، ساری پریشانیاں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ کے رسول فرمایا، تدعونہ فلا یستجاب لکم، اللہ دعا قبول ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟
تم نے اتنے بڑے فریضے کو، اللہ کے دین کو اپنے پڑوسیوں پر نافذ نہ کیا، اپنے گھر میں بیوی بچوں پر نافذ نہ کیا. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دینا نہایت بدترین جرم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آگے میرے بھائیو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ 5 باتیں ہیں. وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. نماز قائم کریں گے. قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، 3 چیزوں کا حکم ہے دوستو: نماز قائم کرنا، نماز دائم کرنا اور نماز کی حفاظت کرنا. 3: اقامت صلاح، مداومت صلاح اور حفاظت صلاح. والذین علی صلاتہم یحافظون والذین علی صلاتہم دائمون. نماز سال میں جو 1 مرتبہ پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، اور جمعے کے دن جو 8 دن میں 1 مرتبہ وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز قائم نہیں کر رہا ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو دوستو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. ساری بلاؤں کا، ساری آفتوں کا علاج اللہ نے نماز کے اندر رکھا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جنگ خندق، جنگ احزاب، ذرا سوچیں، 2 مثالیں دیں. اللہ فرماتے ہیں ساری بلائیں تم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو کیا کر کے؟ نماز اور صبر پڑھ کے. اللہ اکبر. صحیح بخاری مسلم کی روایت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کو جب فرعون نے بلایا اپنے دربار میں اور ان سے حرام کام کرنے لگا تو بخاری اٹھائیں گے تو حضرت سارہ اپنی جان عزت بچانے کے لیے جلدی سے وضو کی نماز پڑھنے لگی. نماز پڑھ کر کے جیسے فارغ ہوئی، فرعون ایسے ہاتھ ڈالتا ہے کہ پکڑے حرام کاری کرے. کہتے اللہم اکفنی شر ھذا الظالم، اللہ یہ سارا تیری بندی آج اس فرعون ظالم کے دربار میں ہے، نہ اس کا شوہر ہے، نہ اس کا باپ ہے، نہ اس کی قوم ہے، کوئی بچانے والا نہیں. اللہ یہ سارا ہے جب تک بیٹی رہی کہ باپ کے ساتھ کبھی باپ کی عزت نہیں لوٹنے دی، شوہر ابراہیم کی بیوی بنی، آج تک کسی غیر مرد کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. اللہ آج اس ہمیں اکیلا پا کر کے یہ فرعون میری عزت لوٹنا چاہتا ہے. اللہم اکفنی شر ھذا الظالم، اللہ اس ظالم کے شر سے بچا لے. صحیح بخاری کی روایت، ایک مظلوم عورت نماز پڑھی، دعا کرتی ہے، فرعون جیسے آگے بڑھا لڑدا تاری بس منہ کے بل زمین پہ گر گیا. اب سارا سوچتی ہیں اللہ تعالیٰ اگر ایک کم وقت مر گیا تو ہمارے اوپر قتل کا کیس بنے گا. اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتا، شفا دے دے، نہیں میرے اوپر قتل کا کیس ہوگا. کیوں؟ یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمارے اوپر کا الزام ہوگا میں نے قتل کر دیا. اٹھ کر کے بیٹھا، لیکن ان کا حسن جمال، ان کی خوبصورتی، فرعون کی شیطنت غالب تھی. پھر دعا کی، مانگی اللہم اکفنی شر ھذا الظالم، اللہ اس ظالم کے شر سے بچا لے. 3 مرتبہ ایسے ہی منہ کے بل گرا اور 3 مرتبہ دعا اللہ تعالیٰ کو اٹھا دے. پھر آخر میں حضرت سارہ کہا جاؤ یہ نماز کی برکت، استعینوا بالصبر، ہم نماز نہیں پتھر مار کے مسلمانوں کی عزت بنانا چاہتے ہیں. جلوس نکال کر کے، نعرے لگا کر کے، اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یہیں نیچے رہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا. اللہ کی فرما برداری کتنے تم نے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا. ایک عورت فرعون کے دربار میں ہے جو اتنا بڑا انسان ہے، لیکن ایک عورت کی جان بچائی. کیوں؟ نماز پڑھی، دعا مانگی. پھر آخر میں جب جانے لگی تو سوچتا کہیں ایسا نہ ہو یہ کبھی ہمارے ظلم کو یاد کرے تو پھر دوبارہ آئے. تو پولیس کو بلایا، کہا کم وقتوں ہم نے عورت منگائی، تمہیں جنیاں لے کر کے آئے. یہ عورت نے تو کوئی جنیاں ہے. آنے لگی، فاق دما ہاجرہ، تو ایک باندی تھی ہاجرہ علیہ السلام کو کہا سارا اس کو بھی لے کر کے جا تاکہ خوش رہے، دوبارہ میرے پاس آئے نہیں. تو ادھر وہ
اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ فرعون کے دربار میں میری بیوی سارا اکیلی گئی ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے عزت کو محفوظ کرنا. ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر سارا ظالم کے گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اور یہ راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلا میرے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ کے سلام پھیرے تو دیکھا ایک بیوی گئی تھی لیکن دو سامنے کھڑی ہوئی ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے ہمارے ساتھ کیا, میں نے رب سے دعا مانگی اور نماز پڑھی, اللہ نے ہماری مدد کی. میرے بھائیوں نماز بڑی سب سے بڑا عمل ہمارے جان کی, ہمارے مال کی, ہماری عزت کی, ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے نماز مقرر کیا تھا اور ہم نے سب سے زیادہ کوتاہی نماز میں کیا اور نماز چھوڑ دیا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو. اسی لیے صحیح بخاری کی روایت, نبی علیہ السلام کو جب بھی کوئی ٹینشن ہوتا, کوئی پریشانی ہوتی, کوئی مشکلات آتی تو صحیح سنن ابی داؤد کی روایت, قام الی الصلاۃ, وضو کرتے اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور بڑی مشہور وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, لوگوں کتنا بھی ٹینشن رہے لیکن ہمارے ساری ٹینشن اور الجھن کا علاج میرے رب نے نماز میں بنایا ہے. اور ہم تعویذ لینے کے لیے جاتے ہیں کہ بڑا نیند نہیں آتی, ٹینشن ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. آج تعویذ و گنڈے سے علاج کرنا چاہتا ہے مسلمان. میرے بھائیوں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, زکات ادا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی, اما بعد. میرے بھائیوں جو باتیں تھی آپ نے سنا. نمبر 1, مسلمان ایک دوسرے کے آپس میں دوست ہیں, ہمدرد ہیں, آئینہ ہیں. نمبر 2, اقامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. نمبر 3, اقامت صلاح. نمبر 4, اقامت صلاح. اور نمبر 5, نمبر 3 اقامت صلاح. نمبر 4 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ, خیرات, صدقات نکالتے ہیں, جو رب کے غصے کو سب سے زیادہ ٹھنڈا کر دینے والا ہے. کتنی بڑی سی بات ہے. اللہ کے رسول ارشاد میں لوگوں صدقہ کرو, خیرات کرو, اور یاد رکھنا پوشیدہ صدقہ جو ہوتا ہے, پوشیدہ صدقہ جو ہوتا ہے, جو بند مٹھی کسی کو تم نے دے دیا, اس کا ضرور خیال رکھنا. کیوں؟ تقی مسارع ہلاکات, تمام ہلاکتوں پریشانیوں سے بچاتا ہے. تطفئ غضب, اور اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتا ہے. جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا سب سے بڑا عمل اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہے صدقہ خیرات, خصوصاً پوشیدہ. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ تقی مسارع السوء, بری موت سے بچاتا ہے, دشمنوں کے غلبے سے بچاتا ہے, ساری پریشانی کو دور کرتا ہے. اور سب سے بڑی چیز, اگر تمہاری کسی غلطی سے رب ناراض ہو گیا ہے تو رب سے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. آخری چیز وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ان کا اسلام, اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری صرف نماز روزے تک, مسجد تک نہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, زندگی کے ہر قدم پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. بازار میں جاتے ہیں جب بھی اللہ کا یاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے. کپڑا خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کون سا کپڑا پہننا حلال قرار دیا, کون سے ناجائز قرار دیا. اور جب جاتے ہیں ہیئر کٹنگ کے لیے سالون میں تو نہیں دیکھتے فلم اسٹار کا بس 2 پیر کا جانور جو ہے اس کے کیسے فوٹو لگے ہے, وہ دیکھتے ہیں بال وہ کر رہے ہیں جس میں ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو. شادی حال مسجد میں بھی اللہ اس کے رسول کہتا ہے, شادی حال میں بھی, اپنے گھر میں بھی, اور مارکیٹ کے اندر بھی, عید اور بقرعید میں بھی, اور موت اور حیات میں بھی. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, زندگی کے تمام شعبوں میں, زندگی کے ہر قدم میں, اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں. یعنی ادخلوا فی السلم کافہ کے مصداق ہوتے ہیں. اگر یہ 5 باتیں تم نے کر لیا, اللہ کا تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 5 باتیں تم نے کر لیا, اب نتیجہ کیا نکلا؟ غور سے سنو. اولئک سیرحمہم اللہ, اولئک سیرحمہم اللہ,
یہی عمل کرنے والے لوگ ہیں جن پر اللہ ہر وقت اپنی رحمتوں کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. رب کی رحمت بھی ہوتی ہے، نصرت بھی ہوتی ہے، مدد بھی ہوتی ہے، بڑھائیں بھی چلتے ہیں، حلال رزق کا دروازہ بھی کھلتا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی عمل کرنے والے اللہ کے وہ بندے ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت اور برکتوں کا دروازہ کھولتا ہے. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور ایک چیز 2 منٹ میں اور بتا دیں، امر بالمعروف بات ہو رہی تھی. امر بالمعروف ایک تو تمام بھائیوں کے ساتھ کرنا چاہیے، جو بھی ہو اگر غلط کام کر رہا ہے اس کو ٹوکا جائے، سمجھایا جائے. اور کوئی نیکی میں کوتاہی ہو رہی ہے، آپ بتائیں صاحب یہ عمل کر لیں گے تو اتنا ثواب پائیں گے، یہ عمل کر لیں گے تو اتنا ثواب پا جائیں گے. معروف کی دعوت دے. اور غیروں سے پہلے اپنے گھر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر. کیوں؟ ہر کلمہ گو مرد ہو یا عورت، اللہ نے 2 فریضہ مقرر کیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی آپ اپنے اہل وعیال کو بھی نماز کی پابندی کریں اور خود بھی نماز کی پابندی کریں. پتہ چل گیا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی. کون آ گیا؟ چلے جائیں ملا علیہ ملائکۃ غلاظ شداد، نہایت خطرناک. دیکھیں جہنم کی آگ سے بچانا، اللہ نے فرمایا خود بھی بچیں اور اپنی اولاد کو بھی بچائیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے امر بالمعروف اپنی اولاد سے شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا فالرجل راع علی اہل بیتہ، انسان اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حشر کے میدان میں باپ کو اللہ ایک جانب کھڑا کیا اور ماں کو دوسری جانب کھڑا کیا اور اس کے تمام بچوں کو دونوں کے بیچ میں کھڑا کرے گا. دعا کرو یہ مرحلہ ہم سب کے لیے آسان ہو جائے. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچائیں. دونوں کے بیچ میں ہوگے. اللہ تعالیٰ بچوں سے پوچھے گا یہ دائیں طرف کون کھڑے ہیں جانتے ہو؟ بچے کہیں گے کیوں نہیں، یہ میرے ڈیڈی ہیں. اللہ یہ تو ڈیڈی ہیں. اچھا یہ کون ہے؟ یہ میری ممی ہے. ڈیڈی ممی خوب پہچانا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن اقرار کا وقت. پھر بچوں ماں باپ سے پوچھا یہ بچے کون ہیں، یہ کون ہیں؟ اللہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے، چھوٹا ہے، مجلا ہے، بڑی بیٹی، مجلی بیٹی، یہ سب میرے ہیں. اچھا سب ہے. ماں باپ نے اقرار کر لیا کہ میرے بیٹے، اور بچوں نے اعتراف کر لیا کہ میرے ماں باپ. اب اللہ تعالیٰ بچوں سے نہیں پوچھتا، ماں باپ سے پوچھتے ہیں ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، ان کو تم نے کتنی تعلیم دی تھی، کیسی تربیت کی، نمازی بنایا تھا کہ بے نمازی پڑے رہ گئے، ان کو کتنا اخلاق، کتنا دین، ان کی دینی تعلیم تو نے تربیت کہا. ماذا ادبتہ وماذا علمتہ، بتا ان کو تم نے کتنا دین سکھایا، کتنی پابندی کرائی اور کتنا تم نے ان کو تعلیم دی. یہ بہت مشکل چیز ہے میرے بھائیو. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اور سورہ روم کی آیت فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. اے ماں باپ ہم نے بچہ دیا ہے، اولاد دیا ہے، ہم نے مسلمان بچہ تمہیں عطا کیا ہے، خبردار بڑے ہونے کے بعد بچہ بے دین نہ ہو پائے. لا تبدیل لخلق اللہ، خبردار اگر بڑے ہونے کے بعد بچہ غلط راہ پر گیا تو ذمہ داری تمہاری ماں باپ کی ہوگی. جیسے کہ بخاری کے روایت فَأَبَوَاهُ يُهْوِدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. بچہ تو ماں باپ کو مسلمان دیتا ہے، مسلمان گھر میں اسلامی عقیدے پر، لیکن غلط تعلیم و تربیت سے ماں باپ کبھی بچے کو یہودیت پر کلچر، کبھی عیسائی کلچر پر اور کبھی بت پرستوں پر ڈال دیا کرتے ہیں. دیکھا بچوں کے بگڑنے کا ساری ذمہ داری اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ماں باپ پر دی ہے. دعا کرو اللہ ہمیں اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بات چلے دوستو الامر بالمعروف و نہی عن
منکر یہ فریضہ ہے، فریضہ عوام کے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے، اور اپنے گھر میں سب سے پہلے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے نبی آپ صرف اکیلے نماز نہ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کو نمازی بناتے ہیں، کتنے ایسے نہیں بابو وہ بہت تھک کے آتا ہے، سونے تو بعد میں دیکھا جائے گا، ابھی بچے کی عمر نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہر غلط افکار اور نظریات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہر قسم سے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال ادا کرنے کی توفیق دے جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر مسلط ہے، ان کو ہم پوری کریں، اور جن میں بہت بڑا فریضہ اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کو فکر کرنا ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، جس کے چھوڑ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ جیسے اللہ نے دوسری قوم پر لعنت بھیجی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد الہ العالمین، ہمیں جو بیمار و شفا کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں پر ہر آنے والی آفت و بلا کو ہٹا لے، مسلمانوں کے جان مال، ان کی عبادت گاہیں، ان کے اہل ویال سب کی اللہ تعالی حفاظت فرما، اور ہم تمام حضرات کو وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس میں آپ کی رضا ہے، آپ کی خوشی ہے، اور جس عمل کے ذریعے ہم آپ کے رحمت کے، نصرت کے، مدد کے مستحق ہوتے ہیں، اور ہر ایسے کاموں سے، گفتار کردار سے اللہ ہمیں محفوظ کر لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ اپنا غضب، اپنے لعنت برساتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔